ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ حضرت علامہ اقبال کا فرمان ہے کہ علم کی تلاش جس رنگ میں بھی کی جائے عین عبادت ہے۔ آخر لیلۃ القدر کے حوالے سے ہمیں کس کتاب میں گائیڈنس ملتی ہے، اس پر بات کریں گے اپنے سیگمنٹ علم اور کتاب میں۔ علامہ صاحب، کیونکہ لیلۃ القدر جی کا تلاش کا ایک موسم ہے، جی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ رمضان کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو لیلۃ القدر پر سب سے پہلی کتاب جو منظر عام پر آئی، جی وہ اس شکل میں وہ مطبوعہ نہیں تھی، نہ چھپی، لیکن جو قلمی نسخہ جو اس وقت لکھا گیا وہ امام عبدالبر داؤد کا ہے، جو آج سے 900 سال پہلے انہوں نے لکھا۔ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات جو انہوں نے لکھی نا، وہ یہ لکھی کہ لیلۃ القدر اللہ نے دی کیوں۔ اچھا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین پہلی امتوں کی باتیں سنا رہے تھے۔ ایک تو یہ نا کہ وحی لاتے تھے، تو اس میں ایک ویسے بیٹھ کے بات کر رہے تھے، ٹھیک، تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ پہلی امتوں کے پاس بھی میں گیا، نبیوں کے پاس بھی گیا، تو ان کی عمریں بڑی بڑی لمبی ہوتی تھی، کسی کی 200 سال، کسی کی 400 سال، کسی کی 500 سال۔ تو حضور جب یہ باتیں سن رہے تھے تو آپ کے چہرے پر غم کے آثار نمودار ہوئے۔ اچھا، امام عبدالبر داؤد لکھتے ہیں، تو سیدنا جبرائیل امین نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اچانک غم کے آثار نمودار ہوئے، تو ان کو یا رسول اللہ آپ کیوں غمگین ہو گئے؟ فرمایا جبرائیل تیری باتوں نے مجھے غم زدہ کر دیا۔ یا رسول اللہ میں نے تو کوئی ایسی غم کی بات نہیں کی۔ فرمایا تو نے سنایا نا کہ پہلی امتوں کی اتنی عمریں تھیں، تو میں یہ سوچ رہا ہوں قیامت کے دن ایک طرف ساری امتیں بیٹھی ہوں گی، ایک طرف میری امت بیٹھی ہوگی، میری امت کی تو 100 سال سے اوپر عمر ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کوئی کروڑوں میں کوئی ایک بندہ، ٹھیک، 2 بندے۔ تو قیامت کے دن جب وہ بیٹھے ہوں گے تو میری امت ان سے عبادت، ریاضت، مشقت، مجاہدہ اور جہاد میں ان امتوں سے کم ہوگی۔ ٹھیک، تو یہ بڑھ ہی نہیں سکتے آگے، اگر یہ کھانا پینا چھوڑ بھی دے 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، ان کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ تو میری امت تو اس مقابلے میں پیچھے رہ جائے گی۔ تو سیدنا جبرائیل امین اللہ کے پاس گئے، اچھا، کہا کہ میں تیرے نبی کو یہ سنا رہا تھا تو وہ غمزدہ ہو گئے۔ تو اس موقع پر کہتے ہیں وَآیَتُ تُتْری وَعَلَى سَوْفَ يُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے اللہ تعالیٰ تو یہ اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب یہ اجمالاً بات تھی کہ رب ہر میدان میں، ہر شعبے میں، ہر لحاظ سے آپ کو اتنا دے گا۔ پھر اس کے بعد رب العالمین، اس کے بعد یہ صورت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، انہوں نے ایک ربط بین الصورتین انہوں نے بیان کیا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے فرمایا کہ میرے حبیب کو جا کے خوشخبری دے دو کہ ہم تمہیں ایک رات ایسی دے رہے ہیں جس ایک رات کی عبادت 83 سال کے برابر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک بچہ بالغ ہونے کے بعد 15 سال کی عمر سے یا 20 سال کی عمر سے اگر ہر سال وہ لیلۃ القدر کی قدر کرے اور جاگے اور عبادت کرے تو اس کو 30 سال، 35 سال، 40 سال یہ اس کو یہ رات ملے گی۔ تو ایک رات کی عبادت کا 83 سال ثواب ہے، تو جو 40 راتیں یہ پائے گا تو اس کی تو کروڑوں راتوں کے برابر اس کو ثواب مل جائے گا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کے چہرے پر خوشی آ گئی، آپ مسکرا دیے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر غم تھا تو یہ کہ میری امت پیچھے رہ گئی، اور اب چہرے پر مسکراہٹ آئی لیلۃ القدر کا ذکر سن کے، تو اس بات پر کہ میری امت قیامت کے دن عبادت کے معاملے میں بھی پہلی امتوں سے پیچھے نہیں ہوگی۔ یہ اس کا شان بیان کی امام عبدالبر داؤد نے کہ اب آئیے کہ اس کو مخفی کیوں رکھا، یہ بھی انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیتے، جب اتنی بڑی رات تھی تو اتنی بڑی رات کی خبر دیتے تاکہ مسلمان مومن تیاری کرتے، پورے دن رات، دن کو سوتے، تیاری کرتے، کپڑے پہنتے، پھر اس رات میں داخل ہو جاتے، ساری رات عبادت کرتے، اہتمام کرتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کا ظاہری سبب ہے جو سارے بیان کرتے ہیں، ایک باطنی سبب ہے۔ ظاہری سبب کیا ہے اس کا؟ ظاہری سبب یہ کہ جب حضور بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو مسجد نبوی میں تھوڑا سا آپس میں تکرار کرتے ہوئے صحابہ کی آواز بلند ہو گئی۔ اچھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بتانا چاہتے تھے، جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے روک دیا کہ آپ مت بتائیے ان کو۔ اس بلند آواز سے مسجد نبوی میں بولنا اور آپ کی موجودگی میں بولنا، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ ان کو اور قیامت تک کے لیے آپ کی امت کو امتحان میں ڈال دیا۔ اور وہ امتحان کیا ہے؟ تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر، کہ لیلۃ القدر کو اب انہیں کہو تلاش کریں ہر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں۔ اور وہ طاق راتیں کتنے بنتی ہیں؟ وہ 21 ہیں،
23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے، یہ 5 راتیں ہیں۔ فرمایا ان میں فرمایا تلاش کرو۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت جو ہے یہ چاقو چوبند رہے آخری عشرے میں، کیونکہ وہ آخری عشرہ جو ہے وہ اتقم من النار، جہنم سے آزادی کے پروانے ملنے کا ہے۔ تو اگر اللہ ان کو ایک رات بتا دیتا تو یہ اس ایک رات سے تو پورے مستفید ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے باقی راتوں سے مستفید نہ ہو سکتے، جبکہ باقی راتیں بھی اللہ کے نزدیک بڑی قدر والی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لیلۃ المبارکہ کے حوالے سے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ لیلۃ المبارکہ میں اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کی برکتوں کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ ملائکہ اترتے ہیں، روح القدس اترتے ہیں، اللہ خود پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے، لیکن رمضان کی باقی راتوں کی بھی کوئی قدر کم نہیں ہے۔ اس لیے رب العالمین یہ چاہتا تھا کہ اس کی کہ یہ باطنی وجہ کہ یہ لوگ پورا عشرہ جو ہیں وہ اس کی عبادت میں مشغول رہیں۔ علم اٹھایا گیا اس وجہ سے، اور علم جو چھپایا گیا اس کی باطنی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہیں۔ اب یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عبدالبر داؤد امام نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض احادیث کی کتابوں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کا آغاز ہوتا ہے یہ 17 رمضان سے شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہاں ٹھیک، 17 رمضان سے، 17 انہوں نے شامل کی ہے، 19 بھی شامل کی ہے، اور 21 بھی، 23 بھی، یہ آگے پھر انہوں نے طاق راتوں میں جس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے وہ 17، 19 اور یہ دو راتیں یہ بھی شامل کی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جو تحرک کا لفظ ہے وہ ٹھیک ہے، صحیح احادیث بخاری اور مسلم کے صحیح احادیث کے مطابق تو وہ 21 سے شروع ہوتا ہے، لہذا انہوں نے اپنی کتاب لیلۃ القدر جو عربی میں ہے اس میں یہ دعوت دی ہے انہوں نے کہ آپ لیلۃ القدر کی تلاش 17 سے شروع کر دیں۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب آخر میں جاننا چاہوں گا کیا معمولات ہونے چاہیے لیلۃ القدر میں اور ان طاق راتوں میں؟ لیلۃ القدر میں اور طاق راتوں میں اور بالعموم پورے رمضان میں اور بالعموم پوری زندگی میں انسان کو اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلی دعا جو ان کی زبان پر آئی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اپنے گناہ کا اعتراف کرو، ٹھیک، ندامت کے ساتھ آنسو بہاؤ، اور اپنے مستقبل میں اور آنے والے وقت میں گناہوں سے بچنے کی ارادے رکھو، اور اس ارادے کی تقویت ہوتی ہے جب آپ زبان سے کہتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کے راتوں میں آپ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیجیے۔